بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور تم صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو، اور یہ بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے یہود کو ایک اور چیز کی دعوت دی ہے جو ان کے یہاں دنیا پرستی کی بیماری ہے، مال کی محبت کی بیماری، عہدے کی محبت کی بیماری جو ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ انہیں دیا، ایک دوا ان کے لیے تجویز کیا کہ اگر تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جس کی بنیاد پر حق نہیں قبول کر پا رہے ہو تو تم یہ دو نسخہ اختیار کرو. اس کے ذریعہ تمہارے اندر جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی اور تم حق بھی قبول کر سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے کہا تم صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو. یہ دو ہتھیار ہیں مومن کے، یہ دو بہت بڑے ہتھیار ہیں. یہ اگر کسی مومن کے یہاں ہے تو بہت مضبوط ہے، اور یہ دونوں اگر نہیں ہے تو بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. آپ دیکھیں دنیا ٹکی ہوئی ہے صبر پر. ایک مومن ٹکا ہوا ہے نماز پر اور صبر پر. نماز نہیں ہے تو مومن کا تصور نہیں ہے، صبر نہیں ہے تو صبر نہیں ہے تو انسان ایک مومن دین پر پابندی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. دنیا میں کسی بھی چیز پر قائم رہنے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ایک انسان نماز پر بھی قائم نہیں رہ پائے گا جب صبر اس کے یہاں نہ ہو. یہ بہت بنیادی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کی ہے. صبر کے ذریعہ کردار کی اصلاح ہوتی ہے اور دین پر ثابت قدمی میں مدد ملتی ہے، اور نماز کے ذریعہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے گہرا ہوتا ہے. دلوں کی جو بیماریاں ہیں، مال و دولت کی جو چاہت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، جو رکاوٹ بن رہی ہے حق کے راستے میں، جب انسان نماز قائم کرے گا اللہ کے حضور جھک جائے گا تو جیسے نماز کے لیے جھکتا ہے اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی اور کاموں کے لیے بھی جھک جائے گا. جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا حکم اور فرمان آئے گا وہاں وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا آگے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ جو ہے بھاری ہے، بہت بڑی چیز ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حضور خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے لیے خشوع نہیں اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ سے ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی جو دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نہیں ہے، تو وہ لوگ ان دونوں چیزوں پر قائم نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا تھا تو کہتے ہیں فزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف بھاگتے تھے، نماز کی طرف بھاگتے تھے، نماز پڑھ کر کے سکون حاصل کرتے تھے. کیونکہ رب کا تعلق بندے سے کب ہوتا ہے؟ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. مصیبتیں آئی ہم تو نہیں دور کر سکتے، ہمارے ہاتھوں میں استطاعت طاقت نہیں ہے، تو ہم کس کے حضور گڑاتے ہیں، کس سے اپنا رابطہ کرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو ہمارے دلوں میں ایک طرح سے سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور جو ہم اپنے استطاعت سے دور نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم وہ عرض کر کے اللہ رب العالمین سے پیش کر کے ہم دلی طور پر تسلی حاصل کرتے ہیں. اور نماز نعمت ہے. ایسے ہی صبر کی جو نعمت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. یہ صبر سے بہتر عطا نعمت اور صبر سے زیادہ کشادہ نعمت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے. اگر کسی کو صبر کی نعمت مل گئی گویا یہ سب سے بڑی اور سب سے بہترین نعمت اسے مل گئی. ایک فقیر کو بھی ضرورت ہے صبر کی، ایک مالدار کو بھی صبر کی ضرورت ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے
صبر کی صلاحیت اس کے یہاں نہیں ہے تو مالدار بھی فقیر بن جائے گا اور فقیر اور پستی میں چلا جائے گا۔ صبر کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر لمحے ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دین کی نعمت ملی، دین کی نعمت گنوا دے گا اگر صبر نہیں کرے گا تو۔ دنیا کی نعمت ملی، صبر نہیں ہے تو دنیا کی نعمت کو بھی کیا ہے، ایسی چیزوں میں گنوا دے گا جہاں دنیا کی نعمت کو وہاں نہیں لگانا چاہیے تھا۔ صبر نہیں ہے، بے چینی ہے، صبر نہیں ہے تو جہاں بھی اس کے دل و دماغ میں آتا ہے وہاں خرچ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی دین پر بھی قائم تبھی رہ سکتا ہے جب صبر ہو۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی، سلف کی زندگی میں کیسے ہیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک بنیادی چیز یہ ہے، دیکھیں ہر ایک کو صبر کی ضرورت ہے۔ ہم بہت لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، مالدار ہیں، انہیں صبر کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں انہیں صبر کی ضرورت نہیں، ایسا سوچتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ دنیا کی قوت جو ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں برقرار ہیں، ٹکی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ان کے پیچھے صبر ہے، صبر کا راز چھپا ہوا ہے۔ پلر ہے، درخت ہے، جتنے بھی پودے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب کے پیچھے آپ دیکھیں ایک راز ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کا راز۔ صبر کے ساتھ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، تبھی اس سے فائدہ مل رہا ہے۔ وہ اگر صبر کے ساتھ وہاں نہ ٹکا رہے، قائم نہ رہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج یہاں، کل وہاں، آج اس دین کو اختیار کر رہا ہے، کل دوسرا دین اختیار کر رہا ہے، آج ایک تجارت اختیار کر رہا ہے، کل دوسری تجارت اختیار کر رہا ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی سماج میں اہمیت نہیں ہے اس کی بنیاد پر۔ اور جس کے ہاں صبر ہو، ٹکاؤ پایا جائے، قرار پایا جائے، اس کی عزت ہوتی ہے اور اسی کا دنیا بھی مقام ہے اور اللہ کے ہاں بھی مقام ہے۔ صبر کے ساتھ دین پر قائم ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا صبر کرنے والوں کا اللہ رب العالمین کے ہاں بلا شمار جزا ہے، ثواب ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے صبر کا ثواب طے کر کے نہیں رکھا ہے کہ اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ کہا بلا حساب، بغیر شمار کے اس کو ہم دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے بندوں کو لائے گا جو صبر کرنے والے ہوں گے، ان کے یہاں کسی اور پہلو پر نیکیاں کم ہوں گی اور انہیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، مزید نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو صبر کرنے کی بنیاد پر جتنا بھی اسے ضرورت ہوگی نیکیوں کی، جتنا بھی ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اللہ رب العالمین اس صبر کے وجہ سے اسے جتنا چاہے گا نیکیاں نواز دے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن اگر صبر نہیں ہے، اسی لیے کہا بہت زیادہ وسیع ہے، خیر بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور بہت وسیع نعمت ہے، بہت کشادہ نعمت ہے، جہاں بھی ہے وہ پھیل جاتی ہے، اس کی برکت پھیل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی آخرت میں بھی انسان جو صبر کرنے والا بندہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بلا حساب ثواب سے نواز دیں گے۔ جہاں ضرورت رہے گی اس سے زیادہ اللہ رب العالمین صبر کی بنیاد پر نوازیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ دیکھیے یہ صلاحیت ہر ایک کیا نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ دیکھیے ہر کوئی نمازی نہیں بن جاتا ہے، ہر کوئی صبر کرنے والا صابر نہیں بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا یہ نعمت انہیں حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ کے حضور جھک جانے والے ہیں، اللہ کے حضور جھک جانے والے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، دل کے جھکاؤ کو، دل کے میدان کو، دل اللہ کے سامنے جھک جانے والا ہو، اللہ کے احکامات پر جھک جانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور ایک ہوتا ہے خضوع، جب یہ آدھا دل اللہ کے حضور جھک گیا، مان گیا، اللہ کے فرمان کو مان گیا، تسلیم کر لیا، تو اب یہ اعضاء کو آرڈر دے گا، جسم کے حصے کو آرڈر دے گا کہ اللہ کے حضور جھک جا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، اور بھی جہاں جہاں احکامات اللہ کے ہیں وہاں جھک جا۔ تو یہ جو اعضاء جھک جاتے ہیں اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔
جیسے ہم بولتے ہیں خشوع اور خضوع ایک ساتھ بولتے ہیں، تو ایک ساتھ جب بولا جائے تو دو معنی ہے۔ خشوع کے معنی یہ ہے دل کا جھکاؤ، دل اللہ کے حضور جھک جائے، اور خضوع کے معنی یہ ہوں گے ہمارے جسم کے حصے جو ہیں، آنکھ، کان، ناک، جسم کے ہاتھ پیر جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے حضور جھک جائیں، یہ خضوع کا معنی ہوا۔ تو یہاں دیکھیے خشوع جو کہا گیا ہے وہی لوگ صبر اور نماز پر قائم رہ سکتے ہیں جو خشوع والے ہوں، خشوع کرنے والے ہوں، اللہ کے حضور جھک جانے والے ہوں، دل کے اعتبار سے بھی جسم کے اعتبار سے بھی اللہ کے حضور جھک جانے والے ہیں، وہی ان دونوں نعمتوں پر برقرار رہ سکتے ہیں، دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ یہود کو کہا جا رہا ہے، یہود کو کہا جا رہا ہے ان دونوں چیزوں کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اور ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، یقیناً مدد نازل ہوتی ہے۔ مدد اس طور پر نازل ہوتی ہے سارے راستے ہموار ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور یہ اگر نہیں ہے اس کے باوجود لاکھ مدد مانگے اللہ رب العالمین سے کسی بھی معاملے میں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اسے کوئی مدد نازل نہیں ہونے والی ہے۔ یہ چیز ہے بہت بنیادی، اسے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں خشوع خضوع والوں کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔